الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما عن غفله الغافلون۔ معزز سامعین کرام و ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں میرا رسول دے، میرا نبی دے، اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جائے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے ہم لوگ سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کی رضاعت سے لے کر آپ کا بچپنا، پھر آپ کی جوانی اور آپ کی تجارت، ہم لوگ مختصر سے وقت میں مختصر سے حالات سماعت کر چکے ہیں۔ اور آج کے اس جمعے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ کی دانشمندی، آپ کی عقل مندی اور آپ کے فیصلے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم لوگ سماعت کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے، 35 برس کے جب آپ ہو گئے، اور قریش کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تجارت، ہر وہ چیز قریش کے سامنے تھی، مکے والوں کے سامنے ہے، دوسرے خاندان اور قبیلے والوں کے ساتھ اور سامنے لینا دینا ہے۔ جب 35ویں سال میں ایک واقعہ، عجیب ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے، خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود رکھا ہوا ہے، جو خانہ کعبہ کو لگا ہوا حجر اسود ہے، اس کے متعلق روایتوں کے اندر لکھا گیا ہے، خانہ کعبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بنیاد تھی، جو بنائی گئی تھی، زیادہ بڑا اونچا چوڑا نہیں تھا، صرف اور صرف 8 یا 9 ہاتھ کی اونچائی پر تھا، اور اس پر چھت بھی نہیں تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بنائی ہوئی بنیادیں اب تقریباً گرنے کے قریب تھیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کی لمبائی تھی زیادہ اونچی لمبائی نہیں تھی، صرف 8 ہاتھ یا 9 ہاتھ، سیر کی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے۔
اتنی اونچائی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی چوکور میں بھی نہیں تھا جو آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مربع شکل میں، جو بالکل 4 خانے ہیں، اس طریقے سے بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں ایک سیلاب بھی آیا۔ اب سیلاب ایسا تھا کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، اور پورے مکے کے اندر ایک کہرام مچا ہوا تھا، اور سیلاب کا پانی حرم شریف کے اندر بھی داخل ہوا۔ اب قریب یہ تھا کہ جو خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ بالکل ڈہ جائیں، گر جائیں، جو اس کی دیواریں تھیں بالکل گر جائیں۔ اب پھر اس کے بعد اس کے اندر وہاں پہ دراڑیں بھی پڑ چکی تھیں خانہ کعبہ کے اندر۔ تو قریش کے جو لوگ تھے اور پھر ابو طالب نے یہ ضروری سمجھا کہ اس خانہ کعبہ کو منہدم کیا جائے، اس کی دیواروں کو توڑ دیا جائے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر پھر اثر نو تعمیر کیا جائے، خانہ کعبہ کو پھر سے تزئین کی جائے، اس کی مرمت کی جائے اور ایک بہترین انداز میں اس کو بنایا جائے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر راضی ہوئے، قریش کے لوگ بھی راضی ہوئے، بنی سعد، بنی زہرہ، جتنے بھی خاندان اور قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، وہ لوگ سب نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ اب جیسے ہی رضامندی ظاہر ہوئی تو قریش کے لوگوں نے اعلان کیا متفقہ طور پر، اب جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے گی، جو بیت اللہ شریف کے اندر جو اللہ کا گھر ہے، اب اس کو جب تعمیر کریں گے تو اب اس کی نوعیت کیا ہوگی، اب اس کے اندر کس کس کا مال لگے گا، اب اس کے اندر کون سے قبیلے کے مال لگے گا۔ اب سب کے سب بالکل تیار تھے، قریش کے لوگ بھی تیار تھے، اور دوسرے خاندان اور قبیلے والے، مخزوم قبیلے والے اور جتنے بھی تھے سب تیار تھے کہ ہمارا پیسہ اس خانہ کعبہ کے اندر لگے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر لگے، ہر ایک آگے تھا، مگر اس کے لیے کچھ شرائط اور کچھ ضوابط اور کچھ اصول طے کیے گئے اس کے لیے۔ اور اس وقت میں بھی سود کا کاروبار بڑے زوروں پر تھا، اس وقت بھی سود کا کاروبار بڑے زوروں پر تھا، آسمانوں پر تھا، انسانوں کے سروں پر چڑھ کر تجارت چلتی تھی، یعنی مطلب لین دین، سودی معاملات بڑے تیزی سے تھے۔ اور پھر اس کے بعد غبن کا مال کسی سے ہڑپ لیے، سودی لین دین کا مال، اور اسی طریقے سے حرام کا کمایا ہوا مال، یہ بہت ساری چیزیں جس طریقے سے آج رائج ہیں، اس سے پہلے بھی یہ تمام طریقے رائج تھے۔ یہ اور الگ بات ہے کہ اس وقت میں پرانے خیالات اور پرانے آرڈرز تھے، مگر آج کل وائٹ کالرز اور وائٹ نہ جانے کس طریقے سے آج کے اصول بدل چکے ہیں، یعنی دھوکہ دینا، غبن کرنا، یہ الگ طریقے اب بدل چکے ہیں۔ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، مگر طریقے بالکل بدل گئے۔ اب قریش کے سرداروں نے یہ متفقہ طور پر یہ پاس کیا انہوں نے آرڈر کہ جو خانہ کعبہ کے اندر جو بھی مال لگے گا، جس کا بھی مال لگے گا، وہ حلفاً کہے کہ یہ میرا مال حلال ہے، سود کا مال نہیں ہے، حرام کی کمائی ہوئی کا مال نہیں ہے، اسی وقت اس خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے گھر کے اندر مال لگے گا۔ بات طے ہوئی، سب خاندان اور قبیلے والے لوگ مان گئے کہ بھائی جو بھی خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر جو بھی مال لگائیں گے، ہم پاک مال لگائیں گے، حلال مال لگائیں گے، سود کا مال نہیں لگائیں گے، کسی کا غبن کیا ہوا مال نہیں لگائیں گے، رشوت کا مال نہیں لگائیں گے، اور اسی طریقے سے جو اس وقت میں اڈے چلتے تھے ان کا پیسہ اس کے اندر نہیں لگے گا۔ بات طے ہوئی اور سب لوگوں نے اس پر اتفاق ظاہر کیا۔ اب دوسرے خاندان اور قبیلے والے لوگ لائے، مٹی لائے، گارا لائے، سیمنٹ لائے، جو جو چیزوں کی ضرورت تھی سب لا کے ڈھیر لگا دی۔ اب اس کے بعد خانہ کعبہ کو توڑنے کی بات آئی،
جو در دیوار ہے اس کو توڑا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خانہ کعبہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے محض 40 یا 50 دن پہلے ابرہہ نامی ایک شخص آیا تھا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو دنیا والوں کے سامنے نمونہ بنا دیا تھا، عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور قریش کے لوگوں کے سامنے بھی یہ منظر تھا، مگر یہاں چونکہ ارادہ نیک تھا، نیت صحیح تھی، صاف تھی، اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو گرایا جائے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہیں پھر سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد روایتوں کے اندر لکھا ہے، سیر کے اندر لکھا ہے، ولید بن مغیرہ، کیا نام ہے؟ ولید بن مغیرہ نامی ایک آدمی کدال لیا، جس کو آج کل پھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں، سبل کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہے، وہ لے کر اس نے آہستہ سے دیوار کو توڑنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے اینٹیں گرنا شروع ہوئی، دیوار بھی گرنا شروع ہوئی۔ اب تمام کے تمام لوگ دیکھیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ نیت بھی صاف ہے، خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد قریش کے لوگ سب لوگوں نے مل کر اس کو صاف کیا، اس کی دیواروں کو گرا دیا۔ اب پھر اس کے بعد دیواریں بننا شروع ہوئی۔ قریش کے لوگوں کے پاس مال کی کمی ہو گئی، قریش کے لوگوں کے پاس حلال مال کی کمی ہو گئی۔ تو آج بھی حجاج کرام معتمرین آج بھی دیکھ سکتے ہیں، شمال کی جانب میں ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، ایک راؤنڈ ایک دیوار، 4 فٹ 3 فٹ کی ایک دیوار بنا دی گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حطیم، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حطیم کہتے ہیں۔ اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا جاتا ہے، یا جب کبھی بادشاہ وقت کوئی دوسرے ملک کا، اسلامی ملک کا آتا ہے، اس کو یہ موقع ملتا ہے۔ بعض مرتبہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں، اجنبی ہیں، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اب بعض لوگوں کے دلوں کے اندر حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ موقع میسر ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، مگر اللہ کا کرم، یہ فضل ہے، اگر کوئی معتمر، اگر کوئی حاجی اگر اس حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر جو اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو چوکور، جو شکل میں ہم آج دیکھتے ہیں، جو دروازہ ہے بلندی پر 10 میٹر کی بلندی پر، اگر کوئی حتیم میں نماز پڑھتا ہے، حالانکہ یہ حتیم کا جو علاقہ ہے یہ بھی خانہ کعبہ کا علاقہ ہے۔ جب قریش کے پاس مال کی کمی پڑ گئی، حلال مال جس کے اندر رشوت کا مال نہیں ہے، سود کا مال نہیں ہے، غبن کا مال نہیں ہے، ویسے مال کی جب کمی پڑ گئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہمارے پاس اتنا ہی مال ہے۔ پھر اس کے بعد دیواریں اٹھا دی گئی اور اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر دیواریں اٹھی، 1 فٹ کی اٹھی، 2 فٹ کی اٹھی، 3 فٹ کے قریب میں ہے یا اس سے کم و بیش۔ اب یہاں پہ تنازع شروع ہوا۔ تنازع کس بات کا شروع ہوا؟ جو حجر اسود ہے، ہر ایک قبیلے والا چاہتا تھا کہ میں یہ حجر اسود کو اٹھاؤں اور خانہ کعبہ میں نصب کروں۔ ادھر سے بنی زہرہ، ادھر سے بنی سعد، ادھر سے قریش، ادھر سے ہاشمی، ادھر سے بہرحال جتنے لوگ تھے، ہر ایک کی رائے مختلف ہے اور ہر ایک دعوے دار ہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود نصب کریں گے، ہم کریں گے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ اب لڑائی اتنی طول پکڑ گئی، روایتوں کے اندر آتا ہے میانوں میں سے پھر تلواریں نکلنا شروع ہوئی۔ کیا ہوئی؟ میانوں میں سے تلواریں نکلنا شروع ہوئی۔ قریب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ندیاں بہتی خون کی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن گزر گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پھر انہی میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام بنو امیہ مخزومی، ایک آدمی کا نام ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، اس کے مطابق ہم لوگ عمل کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب لوگ متفق ہو گئے، راضی ہو گئے، ٹھیک ہے ابھی بتائیے کیا فیصلہ ہے۔ بنو امیہ جو یہ مخزومی تھا، یہ نام کا یہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، کل
صبح صادق سے پہلے، کل صبح صادق سے پہلے جو آدمی حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے اس کو ہم حکم مان لیتے ہیں، اس کو ہم قاضی مان لیتے ہیں، ہم اس کو جسٹس مان لیتے ہیں، ہم اس کو وکیل یا جو بھی کہہ لیں ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے۔ سب نے کہا اچھی بات ہے۔ اب سب لوگ چلے گئے، دوسرے دن کا انتظار تھا۔ دوسرے دن سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے پہلے حرم شریف کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ابھی کوئی نہیں آیا، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ دوڑتے بھاگتے ہوئے اس کے بعد آئے، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں داخل ہوں۔ مگر جیسے ہی آئے، قریش کے لوگ آئے، بنی سعد کے لوگ آئے، دوسرے قبیلے کے لوگ آئے، پکارنا شروع کیے، ھذا الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الامین رضینا وھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہمارے امین ہیں، امانت دار ہیں، ہمیں دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھئی حرم شریف کے اندر داخل ہونے والے کس کی ذات ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے پہلے داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست سے، اپنی عقل مندی، اپنی دانش مندی سے تمام قبیلے والوں کو بلایا، قریش کے لوگوں کو بھی بلایا، اور جتنے بھی خاندان اور قبیلے والے لوگ تھے سب کو یہاں پہ بلائے۔ بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگائے۔ چادر منگانے کے بعد جو حجر اسود تھا، حجر اسود کو اس پہ رکھ دی چادر پہ، اور سب جتنے بھی سردار تھے قوم، جتنے بھی قوم کے سردار تھے، ان تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ اب یہ چادر آپ لوگ اٹھاؤ۔ قریش کا بھی ایک سردار اٹھائے گا، بنی سعد کا بھی اٹھائے گا، بنی زہرہ کا بھی اٹھائے گا، مخزوم کا بھی اٹھائے گا، جتنے خاندان والے ہیں ان کا ایک ایک وکیل آئے گا، ایک ایک آدمی آئے گا، اور پھر اس کے بعد اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد جب ان کے سردار آئے اور چادر کو اوپر اٹھائے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ نصب فرما دیتے ہیں۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ بھی ہمارا بھی اس میں حصہ مل گیا، ہمارا بھی حصہ مل گیا۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فراست تھی، یہ عقل مندی تھی، یہ دانش مندی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک طبقے کو محروم نہیں فرمایا، کسی ایک خاندان کو محروم نہیں فرمایا۔ یہ آپ کی فراست تھی، یہ آپ کی عقل مندی تھی، یہ آپ کی دانش مندی تھی۔ اور یہی چند دن پہلے خون کی ندیاں حرم شریف کے اندر بہنے والی تھی، اور یہی وہ ایک جھگڑا، ایک تنازع ختم ہو چکا۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہاں پہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ اب حجر اسود کے متعلق کچھ ایک دو لحظے کے اندر میں آپ کو بتاتے چلوں۔ حجر اسود یہ کیا ہے؟ یہ جنت کا ایک پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ڈائریکٹ اس زمین پر نازل کیا، اس کو اتارا۔ اور اس کے متعلق روایتیں بڑی طویل ہیں، وقت بہت ہی قلیل ہے، مختصر وقت کے اندر کیا بتاؤں۔ جب یہ دنیا کے اندر یہ پتھر آیا، برف سے بھی زیادہ سفید تھا۔ کیا تھا؟ برف سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اور جب اس کو نصب کیا گیا، لوگ طواف کرتے رہے، پھر اس کے بعد اس کو بوسہ دیتے رہے، تو پھر اس کے بعد اس کی حیت بدلتی گئی، اس کا رنگ بدلتے گیا، متغیر ہونا شروع ہوا، پھر ہوتے ہوتے کالا ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی جب گناہ کرتا ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب گناہ کرتے 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 جاتا ہے تو اس کا دل پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی اعلیٰ مثال ہم دیکھتے ہیں، انسان کا دل تو کیا ہے، یہ لوتھڑا تو گوشت کا کیا ہے،
پتھر جیسا پتھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سفید سے سیاہ ہو جاتا ہے، یہ سفید سے کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حجر اسود کا ایک مختصر سا ایک تعارف رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا۔ یہ سنت ہے، حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں تو اس کو بوسہ دیں، یہ سنت ہے۔ مگر اب یہاں پہ بھی بہت ہی بدتمیزی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ خواتین ہوتی ہیں اور جیسے کہ مرد حضرات ہوتے ہیں، احرام باندھے ہوئے حالت حرام کے اندر ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، اور اس خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر لگا ہوا ہے اس کو چھونا اور اس کو بوسہ دینا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مگر اس کے لیے لوگ حرام کام سے بھی نہیں رکتے۔ وہاں ہم نے اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، خواتین کا بھی مجموعہ ہے، بوڑھوں کا بھی مجموعہ ہے، ان کو باضابطہ طور پر دھکے دیے جاتے ہیں، باضابطہ طور پر ان کو ڈھکیلا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ اگر آپ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ استلام کر سکتے ہیں، دور سے یہ ہاتھ ہلائیں اور اپنے منہ کو لگائیں، ہونٹوں کو لگائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ بوسہ قبول ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مگر وہاں پر دھکا دینے سے، وہاں پہ زور سے گرانے سے، عورتوں کے اندر اختلاط، دھکا مکی کرتے ہیں اور پھر جا کر وہاں پہ اس سنت کو ادا کیا جائے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جتنے بھی حجاج اکرام ہیں، معتمرین، اس کا خاص خیال رکھیں، جب کبھی موقع ملے آسانی کے ساتھ آپ کو دیں تو سنت ادا کریں، مگر حرام کام کے اندر مبتلا بالکل نہ ہو۔ اب آگے چلیے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فراست تھی، جو عقل تھی، جو آپ کا دانش مندانہ فیصلہ تھا، قوم کو ایک بہت بڑے تنازع سے چھٹکارا ملا۔ جو خون کی ندیاں خانہ کعبہ کے اندر بہہ سکتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج ہم مسلم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے مسلم گھرانے ہیں، مسلم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے گھرانے ہیں، شوہر کے خلاف بیوی محکمے میں گئی ہوئی ہے، اور بیوی کے خلاف شوہر محکمے میں کورٹ کچہری اور نہ جانے کہاں کہاں پھر رہے ہیں، بھائی بہن کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف، محلے والے محلوں والوں کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف اور بہن ماں کے خلاف، نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام سوچنے کی اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے، جو آج مسلم معاشرے کے اندر اتنے ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کورٹوں کے اندر، کچہریوں کے اندر سال ہا سال گزر جاتے ہیں، مگر فیصلہ نہیں ملتا ہے، فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ اب کورٹوں کے اندر، کچہریوں کے اندر اور نہ جانے کہاں کہاں اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر اگر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر فیصلے ملیں گے، ہمیں اس کے اندر حل ملیں گے۔ مگر آج ہم شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر دوسروں اور کو مان لیا کہ یہاں سے ہمیں امیدیں ہیں، یہاں سے ہمارے فیصلے ہوں گے۔ یاد رکھیے، 10 سال ہو جائیں گے، 15 سال ہو جائیں گے، مگر کبھی تمہارے مقدر کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا، کبھی تمہیں انصاف نہیں ملے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، ایسے سینکڑوں کیسز آج بھی چل رہے ہیں جن کے 60 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، مگر آج تک عدالت کی طرف سے کسی کو انصاف نہیں ملا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر آئیں، مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ مسجد کے دروازے کھول دیں، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کریں۔ ہر ایک محلے کی مسجد کے اندر ایک مفتی صاحب کو بلائیں، جو قاضی کو بلائیں، اور جو اس محلے کے اندر معزز آدمی ہیں شہریوں کو بلائیں، ہر ایک کی ایک ٹیم بنائیں، اور جتنے ہمارے عائلی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، جائیداد کے مسائل ہیں، شریعت احکام کے اندر اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ورنہ ہمیں پھر ذلت اور قہر کے علاوہ اور کوئی ملنے والی چیز ملنے والی نہیں ہے۔
آج ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، بھائی کے خلاف بہن، بہن کے خلاف بیٹا، بیٹے کے خلاف نہ جانے کیا کیا ہو رہا۔ مزے کی بات کیا ہے، جو مسلمان آج جس عدالت کو مانتے ہیں، مسلمان آج جن فیصلوں کو مانتے ہیں، وہ کن کے لکھے ہوئے ہیں؟ ان گورے غلاموں کے لکھے ہوئے ہیں۔ آج وکلا حضرات سے پوچھیے آپ، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہو، ہائی کورٹ کے ہو، جتنے بھی وکیل ہیں جج صاحبان سے پوچھیے، ہمارے ہندوستان کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں آج بھی انگریزوں کے قوانین آج بھی ہیں۔ ہم کو تو آزادی مل گئی ان انگریزوں سے اور ان گوروں سے، مگر آج ہم بھی اس کے باوجود غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان خصوصاً، کیا ہمارے پاس میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ نہیں ہے؟ آج یہ لوگ دیتے ہیں، نام دیتے ہیں وومنس ڈے، فادرز ڈے، چلڈرن ڈے، نہ جانے کیا کیا ڈے آتا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے غلاموں کے حقوق نہیں دلائے اور خواتین کے حقوق نہیں دلائے، ماں باپ کے حقوق نہیں دلائے؟ کون سے ایسے حقوق ہیں جو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر نہیں ہے؟ مسلمانوں آؤ، پھر لوٹ آؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف آؤ، آپ کی شریعت کی طرف آؤ۔ تو آج ہمیں ان غلاموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ان واقعات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں انصاف مل سکتا ہے، شریعت مطہرہ کے اندر انصاف مل سکتا ہے۔ اور آج کل ایک نیا ایک وبا یہ بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہوتی جاتی ہے۔ میں اپنی بات ختم ہی کر ڈالتا ہوں۔ آپس میں اختلاف، نزاعات ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب جب اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی یا تو حق پر ہوتا ہے، ایک ناحق پر ہوتا ہے، چاہے یہ حق پر ہو یا ناحق پر ہو، دونوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ جو حق پر ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے، جو ناحق ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ جو حق پر ہے وہ اس طریقے سے ڈرے کہ اس پر زیادہ ظلم نہ کرے، اور جو ناحق پر ہے اللہ سے ڈرے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنا حق دوسرے کو دے رہا ہے۔ مگر آج جائیدادوں کے مسائل دیکھیے، خاندانی مسائل، وراثت کے مسائل، ایسے اتنے مسائل کے انبار ہیں جو آج ہم حل نہیں کر سک رہے ہیں۔ اور آج ہماری خواتین کورٹوں کے اندر، کچہریوں کے اندر اور پولیس اسٹیشنوں کے اندر وہاں پر جا کر ناک رگڑ رہے ہیں، مگر پھر بھی فیصلے نہیں ملتے ہیں، لمبا وقت گزرتا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے فیصلوں کو اپنے علماء کرام، اپنے مفتیان کرام، جو بھی حق انصاف پسند والے جو شہر کے اندر ہیں، اپنے محلے کے اندر ہیں، ان کو سامنے رکھیں اور اپنے مسئلے سلجھائیں، حل کریں، تو انشاءاللہ پھر یہ قوم کے اندر یکجہتی آئے گی۔ اور پھر آج کل یہ بھی ایک دیکھا جا رہا ہے، 2-4 بندے ہیں، اختلاف ہو گیا، نوجوان بچے ہیں، اب اس کو بول دیا، وہ فون کر لیا، وہ ادھر سے آئے مرڈر، اس کو مار دیے چلے گئے۔ بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ مر رہا کیوں، مار رہا کیوں، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا، دوستی کے حق نبھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ عظیم ہے کسی کی جان سے کھیلنا، اس کی عزت سے کھیلنا اور کسی کا قتل کرنا، یہ حرام ہے۔ مگر آئے دن اخبارات کے اندر، رسائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، نوجوان بچے ہو یا بڑے ہو، ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کے اندر ایک سزا متعین کی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جو آدمی کے قتل کرتا ہے، جو آدمی کے ناحق کے کسی کو مارتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو ڈرنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ کسی کے خون سے نہ رنگے، اس کی عزت سے نہ کھیلیں، اس کی عفت سے نہ کھیلیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ المستعان ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنے بھی بڑے حضرات بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اور جتنے بھی نوجوان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جتنے بھی تاجر حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں کے اندر خوب برکت عطا فرمائے۔